آج کل ہماری مائیں اور بہنیں بچوں کی تربیت کا خاصا خیال نہیں رکھتی۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان کی تربیت اسلامی نہج پہ ہو، ان کی نشو و نما اسلامی طریقے پہ ہو، تعلیم و تربیت تہذیب و ثقافت سے ان کو آراستہ کیا جائے۔ لیکن ایک عجیب حال ہے کہ مائیں اگر ان کو کوئی کام ہوتا ہے تو بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہیں کہ یہ موبائل میں لگا رہے اور ہم اپنا کام بآسانی کر لیں۔ اس طرف کبھی توجہ یہ التفات ذہن نہیں کرتی کہ یہ موبائل میں دیکھے گا تو اس کے ذہن پہ اثرات وہی مرتب ہوں گے۔ حالانکہ اب سے پہلے بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں، ایسے گزرے ہیں کہ والدین، ان کی مائیں ان کی تربیت کرتی تھی اسلامی نہج کے مطابق، اسلامی تہذیب و ثقافت سے ان کو آراستہ کیا کرتی تھی۔ بچپن ہی میں ان کو وہ چیزیں سکھا ڈالی کہ جو ہماری زندگیوں میں ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد بھی نہیں آتی ہیں۔ پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر پہ تھا تو ان کا جو پوتا ہے بہت زور سے چلایا اور رویا۔ حضرت نے معلوم کیا بھائی بچے کو کیوں رلا دیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ آواز یہ آئی کہ دراصل غلطی ہماری ہے کہ یہ پہلے دائیں پیر میں چپل پہنتا ہے پھر بائیں پیر میں پہنتا ہے، لیکن آج خطاً ہم نے پہلے بائیں پیر میں پہنا دیا پھر دائیں پیر میں پہنا دیا، اس بات پر رو رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ معصوم بچے جن کو شعور و سلیقہ بھی مکمل درجے کا نہیں پہنچا ہے، جن کا شعور و سلیقہ، ان کو یہ دائیں اور بائیں کا کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ صرف اور صرف تربیت کی بنا پہ ہے، یہ صرف اور صرف تعلیم کی بنا پہ ہے۔ لوگ پہلی مائیں ہوا کرتی تھی بہت سی، وہ بچوں کو سلاتی تھی تو ان کو دعائیں پڑھاتی تھی کہ یہ دعا پڑھ کے سونا ہے، یہ دعا پڑھ کے اٹھنا ہے، کھانا کھانا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، اور پانی پینا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، کھانے سے فارغ ہو گئے تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ لیکن افسوس کہ اس دور میں اس طرف ہماری ماؤں بہنوں کے التفات نہیں ہے، وہ بچوں کی تربیت پہ زیادہ توجہ نہیں دیتی ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ وہ ضرور چاہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، اس پر بڑا خاصا دھیان دیتی ہیں، لیکن اسلامی اعتبار سے اس کی تہذیب و ثقافت پہ کوئی خاصی توجہ ہمارے یہاں معاشرے میں نہیں دی جاتی ہیں۔ میری گزارش ہے اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے کہ للہ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طریقے پر کیجیے، اسلامی نہج پر کیجیے۔ پہلی مائیں ہوا کرتی تھی، مالداری کہاں تھی؟ کس کے پاس پیسے تھے کہ وہ دکان سے تسبیح خرید سکے؟ چنے اٹھائے، ان میں سوراخ کیا، دھاگے میں پرو دیے، تسبیح بنا کے بچے کو پکڑا دی کہ بیٹا لو ان کو پڑھتے رہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کرتے رہنا۔ یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں اتارو اور اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت سے آراستہ کیجیے۔ رات کو جب سو تو پہلے بچے سے کہو کہ بیٹے پہلے دعا پڑھو پھر سونا، صبح جب اٹھو اس کی پیشانی کو بوسہ دو، اس کو پیار کرو، اس سے کہو کہ بیٹے اٹھنے کی دعا پڑھ لو، ناشتہ جب کراؤ، دودھ پلاؤ تو پہلے اس سے دعا پڑھاؤ، کھانا جب کھلاؤ تو پہلے دعا پڑھاؤ، کھانے سے فارغ ہو جائے تو دعا پڑھاؤ۔ انشاءاللہ چند ہی مہینے گزریں گے کہ یہ بچہ ان تمام تر دعاؤں کو یاد کر لے گا، کیونکہ اس کا ذہن تو ابھی خالی ہے، اس کا ذہن خالی ہے، تمام تر دعاؤں کو وہ یاد کر لے گا، اور اس بچپنے کی حالت میں وہ ان تمام تر اچھائیوں کا عادی ہو جائے گا۔ پھر یہ جو کلی ہے چٹکے گی، گل بنے گا، مہکے گا، اور زمانے کو اسلام کی خوشبو سے معطر کرے گا۔ آپ کی واہ واہی ہوگی آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر کے مسکرائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ کر کے راضی ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو بچپن ہی میں اس کا وارث بنا دیا، اس کا سپاہی بنا دیا کہ وہ دین کی حفاظت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی تربیت کیجیے اور ان کو دعائیں سکھاؤ ابھی سے، اسی بچپنے کی حالت میں ان کو دعائیں سکھاؤ۔ انشاءاللہ چند ہی دن گزریں گے کہ وہ عادی ہو جائیں گے، پھر آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی،
وہ خود پڑھ کر کے سوئیں گے، وہ کھانا کھائیں گے تو خود دعائیں پڑھیں گے، وہ بیدار ہوں گے تو خود دعائیں پڑھیں گے، وہ نماز کے لیے خود جائیں گے، وہ کھانے سے فارغ ہوں گے تو خود دعائیں پڑھیں گے۔ والدین جو والد ہوتے ہیں بچے کے، بچہ جب اتنی حالت کو ہو جائے کہ اسے قدر شعور و سلیقہ آ جائے اور وہ اتنے فہم رکھ سکے کہ اس کو تقاضا ہو استنجے وغیرہ کا تو امی جان کو بتلا دے، اس زمانے میں بچے کو مسجد لے جایا کریں، تاکہ ابھی سے اس کے اندر جو ہے نماز کی جانب توجہ اور رغبت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور راتوں کو جب بچوں کو سلاؤ تو کہانیاں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاؤ، قرآن کی باتیں بتاؤ، دین کی باتیں بتاؤ، سنت کی باتیں بتاؤ، حدیث کی باتیں بتاؤ۔ قصہ کہانی سنانی ہے تو پھر صحابہ کے واقعات سناؤ، اکابر کے واقعات سناؤ، ان کے کانوں، ان کی سماعت و بصارت کو اللہ تعالیٰ کے نام سے پر کر دیجئے، تاکہ یہ بچے ابھی سے اللہ تعالیٰ کے نام سے مانوس ہو جائیں، ان کو ابھی سے اللہ تعالیٰ سے پیار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو۔ ادھر ادھر کے قصے ان کو نہ سنایا کیجئے، کہانیاں ان کو نہ سنایا کیجئے۔ کہانیاں ہیں تو کہانیاں سناؤ صحابہ کی، کہانیاں سناؤ تابعین کی، کہانیاں سناؤ اللہ والوں کی، کہانیاں سناؤ بزرگوں کی، بہت سارے قصے ہیں، وہ قصے اپنے بچوں کو سناؤ، ان کے اندر پھر ویسا ہی اس کا اثر مرتب ہوگا اور پھر ان کا ذہن ویسا بنے گا اور آنے والے دور میں وہ ویسے ہی ترقی کرنے کی اور اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھروں کا ماحول، معاشرہ اسلامی ہو جائے، دینی ہو جائے، اور ہماری مائیں اور بہنیں اللہ کرے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کا خاصا خیال رکھنے لگے۔ آمین۔